अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी के पिछले दर्स में हमने देखा था कि बनु कुरैज़ा की गद्दारी की वजह से ग़ज़वे पर काफ़ी असर पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तकलीफ़ हुई और आपको रंज पहुंचा और आपने ये ख्याल किया, मशवरा लिया सहाबा से कि हम उईना बिन हसन के पास पैगाम भेजकर कॉम्प्रोमाइज़ करा लेंगे, मसालहत करा लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करा लेंगे और वो ताकि वो बनु गतफान को लेकर वापस चले जाएं। लेकिन अंसार के दो भी बड़े सरदारों ने यही बात कहा कि अल्लाह के रसूल हम ये राय आपको देते हैं कि ये लोग शिर्क पर हैं, तो मुशरिक को अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल नहीं होती, मोमिन को नुसरत होती है और उसको ताईद हासिल होती है। और ये लोग तो जब हम मुसलमान नहीं थे उस वक्त भी ये लोग हिम्मत नहीं करते थे, हमारे एक दाने की भी तमानी रखते थे। लेकिन अब जब कि हम इस्लाम ला चुके हैं तो फिर हमें अल्लाह ने आपके जरिए से इज्जत बख्शी है, तो फिर अब तो हम अपना माल देने का या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज कर उन्हें कुछ देने का हमारे माल में से सवाल ही नहीं है, बल्कि हम माल नहीं देंगे बल्कि उनकी गद्दारी पर उनको तलवारें ही देंगे। तो ये अंदाज सहाबा कराम का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया और आपने इन दोनों की राय को अहसन करार दिया, कहा कि ठीक है इसी तरह करते हैं। और जंग के हालात कुछ इस तरह थे और सहाबा कराम तकरीबन इब्तिदा शव्वाल को ये जंग शुरू हुई, ग़ज़वा खंदक, तो ज़िक़अदा का महीना आ गया, यानी मुसलसिल 1 महीने तक ये जंग चलती रही। अब अल्लाह के काम भी निराले हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या किया कि अभी हालात ऐसे संगीन मरहले से गुजर रहे थे, तो नईम बिन मसऊद अश्जई रज़ियल्लाहु अन्हु खिदमत नबवी में हाजिर हुए, आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, जैसा आपको मालूम है कि मैं कबीले गतफान से था और वो कुरैश और यहूद दोनों के दोस्त हैं, वो कबीले गतफान वाले, तो मैं तो मुसलमान हो गया हूँ अल्लाह के रसूल, लेकिन मेरी कौम को मेरे इस्लाम का कोई इल्म नहीं है, लिहाजा आप मेरे लिए कुछ हुक्म फरमाएं, क्या कर सकता हूँ मैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो फक्त एक आदमी हो, इसलिए करी क्या कर सकते हो, अलबत्ता जिस कदर मुमकिन हो इनमें फूट डालो, क्योंकि जंग तो चालबाजी का नाम है। इस पर हजरत नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु कुरैज़ा के पास पहुंचा और वहां पर उन्होंने देखा, तो जब उन बनु कुरैज़ा ने हजरत नईम को देखा तो उनको बहुत खुशी हुई। बनु कुरैज़ा वाला, उनको नहीं मालूम था कि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो हजरत नईम उनके पास गए और कहा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे आप लोगों से मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक़ की खातिर क्यों है। तो सब ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा आप हमको चाहते हैं और आपको हमसे मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं एक बात तुमको बताता हूँ, वो बहुत सीक्रेट है, वो अपने पास ही रखना, छुपाए रखना उस बात को मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। तो हज़रत नईम ने कहा कि बनु कैनुका और बनु नज़ीर, जो दोनों का जो हाल हुआ चंद दिन पहले, आप लोग इसको जानते हैं। फिर आप लोगों ने कुरैश और गतफान का साथ दिया, मगर अब इनका मामला आपके जैसा नहीं है। ये इलाका आपका अपना इलाका है, आप लोग मदीने के रहने वाले हो, ये इलाका आपका अपना है। वो कुरैश तो बाहर से आए हैं और यहाँ आपके बाल बच्चे रहते, उनके बाल बच्चे नहीं रहते, उनके माल उनकी औरतें यहाँ नहीं रहती। मदीने में तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी औरतें हैं, तुम्हारा माल दौलत है। और अब यहाँ पर इन लोगों की चली, ये जीते तो फिर जीते, अगर नहीं तो फिर, जबकि इनका इलाका, माल दौलत, औरतें, बाल बच्चे दूर हैं, तो वो मौका मिला तो आगे बढ़ेंगे, अगर मौका ना मिला तो अपने इलाके में वापस चले जाएंगे और आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर छोड़ देंगे और मोहम्मद जिस तरह चाहेंगे तुम्हारे साथ इंतकाम लेंगे। ये सुनकर वो चौंक पड़े, बोले हाँ ऐ नुआइम, तुम सही कह रहे हो, अब क्या किया जा सकता है। वाक़तन हमने बड़ी नादानी की कि हम मदीने में रहकर ही अहद शिकनी करके बहुत प्रॉब्लम में आ गए हम। अगर ये लोग चले गए, कुरैश और गतफान बगैर जीते के ये लोग चले गए यहाँ से,
تو پھر محمد ہمارا کیا حال کریں گے؟ قریش اور غطفان تو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، وہ تو چلے جائیں گے سمپل. اور کافی پریشان ہوئے وہ لوگ اور کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر تم کو نہ دیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک مت ہو. یعنی یرغمال کے طور پر مطلب یہ کہ ایک بھروسہ کہ دیکھو ہمارے اتنے آدمی تمہارے ساتھ ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم ہار بھی جاتے ہیں تو پھر ہم تمہاری حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ تمہارے ساتھ ہمارے اتنے آدمی ہیں، یہ گارنٹی کے لیے. حضرت نعیم کی یہ بات ان کو سمجھ میں آئی اور کہا کہ ہاں آپ نے بہت درست رائے دی ہے. اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا. اب یہاں ان کو یہ کہہ دیا بنو قریظہ والوں کو. پھر حضرت نعیم قریش کے پاس گئے اور ان کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت اور خیر خواہی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ہاں جی ہاں. تو حضرت نعیم نے کہا تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسے میری جانب سے چھپائے رکھیں. تو انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے، بتائیے کیا بات ہے. تو حضرت نعیم نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد سکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہیں. انہیں ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں چلے جائیں، اس بات کا ان کو ڈر ہے، چھوڑ کر چلے جائیں گے اس بات کا انہیں ڈر ہے. لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کر لیا ہے اندر اور آپ سے کچھ آدمیوں کو یہ مانگیں گے آ کر یرغمالی کے طور پر آپ سے لوگوں کو مانگیں گے اور وہ محمد کے حوالے کر دیں گے ان آدمیوں کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی بھی ہو گئے، دونوں میں یہ کمپرومائز ہو گیا. اس طرح سے کہا نعیم نے. کس سے کہا؟ قریش سے. کیا کہا کہ یہود جو عہد شکنی کیے تھے اس پر وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کر لیا اور اس بات پر کمپرومائز کیا کہ وہ کچھ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں گے، پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے. لہٰذا آپ لوگ چوکنا رہیں، اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں گے آدمیوں کو تو آپ ہرگز نہ دیں. اس طرح کہا حضرت نعیم نے قریش سے. پھر یہ کہہ کر اس کے بعد غطفان کے پاس، قبیلہ غطفان کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی حضرت نعیم نے اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اب اس باحکمت تدبیر سے لوگوں کے دلوں میں یعنی کفار، مشرکین، منافقین جتنے بھی ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، یہود، منافقین، مشرکین، یہ جتنے بھی جمع ہو گئے تھے اسلام کے خلاف، ان لوگوں کے دلوں میں اس باحکمت تدبیر سے ان لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے، ڈاؤٹس پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی. چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے گی. کیا ابو سفیان نے پہل کی، کیا کہا بنو قریظہ کو کہ دیکھو کل ہم جنگ کریں گے، تم کو ہمارا ساتھ دینا ہے اندر سے. ہم یہاں سے جنگ کریں گے، اندر سے تم کو ساتھ دینا ہے. تو بنو قریظہ نے اس کے جواب میں کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے علاقوں کی راہ لیں اور ہم یہاں پھنس جائیں. تو جیسے یہ سننا تھا بنو قریظہ سے، قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہ دیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہیں دیں گے، آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں. اس پر یہود نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. اور اس دوران مسلمان یہ دعائیں کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں خطرات سے معمون کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارہا اپنے رب عز و جل سے دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، اے کتاب قرآن مجید اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے،
انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی، مشرکین پر تیز و تند ہوائیں لے کر فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، جو پکوان کر رہے تھے وہ پورے کفار مشرکین جو جنگ لڑنے آئے تھے پکوان کر رہے تھے، ہانڈیاں پوری الٹ گئیں، ان کے خیمے جو ڈال کر وہ بیٹھے تھے وہ خیمے اکھیڑ دیے گئے ہوا کے ذریعے، اور کڑاتی سردی نے الگ مار ماری ان کو۔ اب ان کی کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، چنانچہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں رعب پڑا اور وہ ہیبت کھا گئے اور انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ اب وہ کفار کے محاذ کے اندر گئے اور جب واپس آئے تو انہیں قطعاً سردی نہ لگی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گرم پانی کے حمام میں ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے، خالی، سب چلے گئے، راتوں رات چلے گئے۔ اللہ نے کفار کو کسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا تھا، اور ان سے جنگ کے لیے تنہا وہی کافی تھا، اور اللہ قوی و عزیز ہے۔ بہنوں، یہ مدینے پر ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی۔ یہ والی جو غزوہ خندق تھی نا، تو وہ سب سے بڑی کوشش تھی مشرکین کی اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی، اور ان طاقتوں کی مجموعی طور پر ان کو مجموعی طور پر نہیں، پورے جمع ہو گئے تھے نا، پورے جمع ہو گئے تھے، تو مجموعی طور پر ان طاقتوں کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ جو مدینے کے اطراف رہتے تھے، تمام مل کر آئے تھے نا، اب کسی میں ہمت نہیں رہی مدینے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ تو آئے تھے بڑے سب مل کر، لیکن ناکام و نامراد ہو کر جب واپس پلٹے تو ان کی ہمتیں اتنی پست تھی کہ یعنی پہلے بدرجہ اولا، یعنی پہلے جو ان کی ہمت تھی اس سے کہیں زیادہ کم ہو گئی ان کی ہمت، اور پست ہمت وہ ہو گئے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنے سب قبائل مل کر جانے کے باوجود وہ اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، مسلمان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، وہ ہمت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا غزوہ خندق۔ دیکھیں بہنوں، یہاں پر جو بات یہاں پر بھی نظر آئی وہ یہی تھی، جیسا کہ پچھلے غزوات میں ہوا، یہاں پر بھی ویسی نظر آیا کہ بس مسلمانوں کی ہمت اور ان کا ایمان اور ان کا یقین اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا اسلام، صحابہ جیسا یقین اللہ کی ذات پر عطا فرمائے، اور اسلام کا بول بالا کرنے، ہمارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔